السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ ناظرین کرام، آج کے درس کے لیے صحیح بخاری کتاب الاذان کی ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک فضیلت تو یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان اور کتاب المساجد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعت تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اور وجہ یہ بیان کی گئی اس لیے کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جب وہ مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے اور اس کا ارادہ صرف نماز ہی ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک قدم اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد جب تک وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تو اس پر مہربان ہو جا، اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ برابر نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس حدیث سے بھی چیز معلوم ہوئی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ انتہائی اہم ہے۔ پہلی والی حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ہے، اور اس حدیث میں یہ چیز بیان کی گئی کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اکیلے نماز ادا کرنے سے 25 درجہ زیادہ ثواب ہے۔ اور وجہ یہ بتائی گئی کہ کیوں آخر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر اتنا زیادہ ثواب کیوں رکھا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ جب ایک آدمی وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کا ایک قدم اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد اگر وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر اس نے نماز ادا کی ہے تو اس جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اس جگہ پر بیٹھنا اور نماز کا انتظار کرنا یہ برابر نمازی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، صحیح مسلم کتاب المساجد کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کتنا اہم ہے کہ ایک نابینا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لیس لی قائد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی قائد نہیں ہے، یعنی میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جب اذان ہو جماعت کا وقت ہو جائے تو وہ مجھے پکڑ کر کے وہ مسجد تک مجھے پہنچا دے، میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے مسجد تک لے آئے۔
تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیجیے، رخصت دے دیجیے کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو۔ جب وہ آدمی، وہ نابینا شخص وہاں سے واپس اپنے گھر جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَجِب، تو تم اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، قبول کرو۔ یعنی کہ اذان سنتے ہو تو تمہیں مسجد ضرور آنا پڑے گا، مسجد میں آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ ہیں اور درندے بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، درندے بھی رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ ایک نابینا صحابی ہیں، نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا میں اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں سنتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد میں آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو یہ دونوں حدیثیں آپ دیکھیں کہ نابینا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں نماز ادا کرو۔ اذان جب کہہ دی جائے، اس کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں تمہارے لیے آنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جماعت کے تئیں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں، جب اذان کہہ دی جاتی ہے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں اور مسجد نہیں آتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے اور اس نماز کے تئیں سستی لاپرواہی کرتے ہیں کہ اس کو کسی اور جماعت کے ساتھ ملا لوں گا، اس کو بعد میں پڑھ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگ کرتے ہیں جماعتوں کے تئیں، جو لوگ سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحتم فیحتب ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں، جب لکڑیاں اکٹھا ہو جائیں پھر میں ایک شخص کو اذان کے لیے حکم دوں، جب اذان کہہ دی جائے تو نماز پڑھانے کے لیے میں اپنے مصلی پر کسی دوسرے شخص کو کھڑا کر دوں تاکہ وہ نماز لوگوں کو پڑھائے، پھر میں چند لوگوں کو لے کر کے ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں کہ جہاں پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اذان کی آواز سننے کے بعد بھی مسجد نہیں آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو حضرات گرامی قدر، جماعت کے تئیں سستی اور لاپرواہی کرنا انتہائی خراب بات ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں جن میں باجماعت نماز کا اہتمام نہ کیا جائے، 3 شخص ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، پس تم جماعت کو لازم پکڑو، یقیناً بھیڑیا اسی بکری کو کھا لیتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتا ہے، جو جماعت سے جو ریوڑ سے دور رہتی ہے، جو جماعت سے دور رہتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، قرآن و حدیث کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جماعت کے تئیں سستی لاپرواہی کرنا اور یہ کہنا کہ اس کو بعد میں پڑھ لوں گا یا کسی اور جماعت کے ساتھ ملا لوں گا، انتہائی خراب بات ہے۔ انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم سبھی لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔